السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کسی سیاسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ہم نیشنل سیکیورٹی کو لے کر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ نیشنل سیکیورٹی کی، جس میں ہم جانتے ہیں کہ افغانستان سے امریکن فورسز کی واپسی اور وہاں کی ڈیولپنگ سچویشن کے جہاں پر ایک طرف افغان حکومت ہے اور دوسری طرف طالبان ہیں، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو آج کی ہی اطلاعات ہیں کہ طالبان نے قندوز کا بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کی آبادی تقریباً 3,75,000 ہے، اور ایک بہت بڑا اس کو ملٹری پرائز کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور ایک میجر سٹی ہے جس کا کنٹرول طالبان نے حاصل کر لیا ہے کہ مئی سے لے کے اب تک جتنا بھی یہ کاروائی رہی ہے طالبان کی، اس میں یہ ایک ان کی میجر کامیابی ہے۔ افغانستان سے امریکن فورسز کے جانے کے بعد جو وہاں کی صورتحال ہے ہمارے لیے یقیناً بہت دلچسپی رکھتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ وہاں پر پرامن سلوشن ہو۔ ہم نہ افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہ ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بھی وہاں پر ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ طے کر کے اور میوچلی اگری کر کے طے ہو، تاکہ وہاں پر امن ہو۔ اور افغانستان میں اگر امن ہوگا تو ڈیفینیٹلی یقیناً اس کا ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جولائی کے مہینے میں ایک پیس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا اسلام آباد میں، جس کے لیے جب یہ تمام تر انتظامات ہو گئے تھے تو افغان پریزیڈنٹ نے تاشکند میں یہ ریکویسٹ کی کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی، کیونکہ ہائبرڈ وارفیئر کا دور ہے اور یہ چند ہفتوں کی بات ہے کہ جب یہ سب کچھ ہماری طرف کنورٹ ہونے کا ہمیں خدشہ ہے اگست کے اینڈ پر، تو ہائبرڈ وارفیئر کی وجہ سے ایک ہمارے خلاف انٹرنیشنل کیمپین بھی شروع کی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ ای یو ڈس انفو لیب ہے، پھر جیسے ہی یہ افغان امبیسڈر کی بیٹی کا معاملہ سامنے آیا تو ہمارے خلاف انٹرنیشنلی ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں ہم نے بہت ہی ذمہ داری سے کام لیا، اور ہم چونکہ افغان امبیسڈر کی بیٹی کا معاملہ تھا تو ہم نے کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا، اور ہم نے بڑی احتیاط سے کام لیا، جس کے لیے پھر ہماری لیڈرشپ کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان بارڈر پر کیا صورتحال؟ افغان بارڈر پر پہلے کوئی فینسنگ نہیں تھی، لیکن اب وہ فینسنگ کر دی گئی ہے۔ تقریباً 96% تک کام مکمل ہو چکا ہے، یعنی کہ ہم اس کو مکمل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جو کچھ کام رہتا ہے اس میں وہ جو حصہ ہے جہاں پر ابھی کام ہونا باقی ہے، کیونکہ فورٹس بھی یعنی کہ قلعے بھی تعمیر ہو رہے ہیں، وہ ایران بارڈر کی سائڈ پر ہے، تو ہمیں وہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں جہاں سے خطرہ ہے، جہاں پر ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے، انتظامات کرنے ہیں، وہاں پر یہ تمام تر انتظامات ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہائبرڈ وارفیئر کے دور ہے تو ہمیں پرو ایکٹیولی اس ساری سچویشن سے ڈیل کرنا ہوگا، کیونکہ پہلے صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جب کہیں ہمارا فوکس چونکہ ویسٹ میں تھا اور ویسٹرن بارڈرز پہ ہم فوکس تھے، ہماری فورسز ویسٹرن بارڈرز پہ انگیج تھیں، تو ایسٹرن سائڈ سے ہمیں کم از کم یہ تسلی تھی کہ اگر کبھی بھارت کی طرف سے کوئی اگریشن ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ بھارت کی طرف سے ہی اگریشن ہوتا رہا ہے، ہم تو ہمیشہ سے امن کے خواہش مند رہے ہیں، تو کم از کم تب امریکہ بھارت کو یہ کہتا تھا کہ بیک آف۔ لیکن اب جب امریکہ وہاں سے جا رہا ہے اور امریکہ کے وہاں پر اب اس طرح سے انٹرسٹ نہیں رہے ہیں، تو ہمیں پھر بھی اب اپنے ویسٹرن بارڈرز پہ بہت فوکس کرنا ہے، توجہ دینی ہے، اپنی فورسز کو وہاں پہ ڈپلوائڈ رکھنا ہے، تو ہمارا ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر ہم دونوں طرف انگیجڈ ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے اپنے معزز مہمانوں سے ڈسکشن کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سینئر اینالسٹ ہیں۔ فاروق حمید صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے سینئر اینالسٹ طارق پیرزادہ صاحب نے۔ طارق پیرزادہ صاحب، آپ کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کتنی سینسٹیو سچویشن ہے، اور ہمیں اس پورے ماحول میں کہ جہاں پر افغانستان میں اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ افغان فورسز ایک طرف ہیں، دوسری طرف طالبان ہیں، تو ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا کہ تاکہ پرامن سلوشن وہاں پر ہو، اور وہاں پر پرامن سلوشن ہو اور ہمارے بارڈرز اور ہمارا ملک بھی محفوظ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی ممتاز بھائی۔ دیکھیں، سچویشن تو دن بدن اور کروشل اور کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے، اشرف غنی صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں، وہ افغان طالبان کے ساتھ وہ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ ان کی یہ جو ہٹ دھرمی آپ کہیں، ان کی جو سٹبرنس کہیں، وہ بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکنز بھی ہیں اور اس کے پیچھے انڈینز بھی ہیں، اور ان کے کہنے پہ، کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ کوئی ایسا پیسفل ایگریمنٹ ہو یا نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جس کے بعد پھر کوئی روڈ میپ ٹو ڈیموکریسی، روڈ میپ ٹو الیکشن یا پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو۔ تو یہ انڈینز بھی نہیں چاہتے، امریکنز بھی نہیں چاہتے۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے
کہ افغان طالبان نے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں، سیز فائر کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے یہ 7,000 قیدی جو ہیں ان کو بھی آپ ریلیز کر دیں، لیکن بھارت انہوں نے تو ان کی باتیں وہ باتیں نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اب ہوا یہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف بڑا شرانگیز قسم کا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اوبویسلی اسپانسرڈ بائی دی انڈینز، کہ جناب پاکستان جو ہے وہ تو طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ابھی جو محیط پیرزادہ صاحب، ڈاکٹر محیط جو ہیں ہمارے NSA، وہ جو گئے ہیں اپنا امریکہ 10 دن کے دور، محیط یوسف صاحب، انہوں نے وہاں پہ دیکھا نا، وہ اب امریکنز کے نیریٹو کیا بن گیا، وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کو چاہیے کہ طالبان کی سپورٹ کو وڈرا کریں، اور پاکستان پریشرائز کرے طالبان پہ کہ وہ کوئی ملٹری ٹیک اوور نہیں کریں گے کابل کا یا افغانستان کا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم ان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کریں گے، برطانیہ کہہ رہا ہے ہم بھی نہیں کریں گے، فرانس بھی کہہ رہا ہے۔ نہیں، لیکن یہ ایسا کیوں ہے فاروق حمید صاحب، قطع کلام کے لیے معذرت، کہ جب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، ہم ان کو بالکل بھی فیڈ نہیں کر رہے ہیں، جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس طرح شاید وہ انہیں ہم کنٹرول کر رہے ہیں اور ہم جیسے کہیں گے ویسے وہ کریں گے، وہ تاثر ان کو وہ اس لیے وہ ان کو وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک طرف تو جس کو امریکن میں سمجھتا ہوں نہایت احسان فراموش قسم کے لوگ ہیں، کہ ایک طرف تو ہم نے طالبان پہ اپنا تھوڑا بہت اثر رسوخ تو استعمال کیا تھا کہ جناب آپ نے امریکیوں کے ساتھ پیس اگریمنٹ کرنا ہے تاکہ امریکن جو ہیں وہ یہاں سے ان کو ایک فیس سیونگ ایگزٹ ملے۔ یہاں تک تو ہم نے دیکھیں، ہم مانتے بھی ہیں کہ ہم نے اپنے گڈ آفیسز یوز کیے ہیں ود دا طالبان، لیکن when it comes to افغانستان ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ انٹرا افغان ڈائلاگ بٹوین دی افغان طالبان اینڈ دی افغان گورنمنٹ، ہم اس کے بھرپور سپورٹر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل ٹرانزیشن جو ہے وہ افغانستان میں ہونی چاہیے۔ تو یہ اب امریکن جو ہیں دیکھیں نا انہوں نے کیا ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اور انڈینز بھی، وہ جناب انہوں نے اب اپنے ایئر کرافٹ جو ہیں ایئر سٹرائکس کر رہے ہیں، اور آج لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ بلکہ کل ہی خبر یہ آگئی تھی کہ وہ امریکن اور برٹش نیشنل کو کہنے کہ جی آپ تو یہاں سے نکل جائیں افغانستان سے، ساری فیملی ایک دم 48 گھنٹے میں لیو افغانستان، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ میرے خیال ہے ناؤ دے تھنکنگ آف صحیح معنوں میں جو اسٹریٹجک ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں ان کے B-52 بامبرز اور یہ تمام، وہ اب اس قسم کی تیاری کے موڈ میں ہے کہ افغان طالبان اگر کابل کے نزدیک آتے ہیں تو پھر بڑے ماس اسکیل کے اوپر ہیوی بامبنگ جو ہے وہ کی جائے۔ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو انہوں نے پیس اگریمنٹ کر لیا دوحہ میں بیٹھ کے افغان طالبان سے، اب ان کو افغان نیشنل آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور افغان طالبان کو وہ بم کریں گے، تو آپ مجھے بتائیں طالبان جو ہیں وہ بے وقوف ہیں کہ ہاں جی یہاں پہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں؟ میرے خیال ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر اگر یہ بومبنگ چلتی رہے گی فاروق حمید صاحب، تو پھر اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا اس سے امریکہ کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا جو سپیڈ ہے، جس سپیڈ سے رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں طالبان، کیا اس کو سلو ڈاؤن کرنے میں کامیاب وہ ہوں گے یا وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے ان کی کوشش یہ ہوگی، امریکنز کی اور برٹش تمام، ایون دا انڈینز، اب انڈینز کا بھی ایک خفیہ رول تو آئی ایم شیور چل رہا ہے، اور وہ اب ایک دو جہاز تو پہلے ان کے پیچھے آئے تھے ایمونیشن لے کے کندھار میں اور کابل میں اپنا افغان نیشنل آرمی کے لیے۔ تو میرا خیال ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح کابل کو بچایا جائے، کابل کو بچایا جائے، اور باقی افغانستان میں جہاں کہیں ہے ان کو زبردست ان پہ بمبنگ کی جائے، ایئر اسٹرائک کیے گئے، افغان طالبان کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ کابل پہ وہ اس طرح حملہ آور اور قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہو، وہاں پہ وہ رک جائے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی جائے، لیکن ان کو بہت ہیوی لاسز کر کے، حالانکہ آن گراؤنڈ افغان نیشنل آرمی ٹھیک ہے وہ کہیں کہیں ایریا میں مزاحمت کر رہی ہے، لیکن ان کے اکوپمنٹ بھی انہوں نے کیپچر کیا ہے، امریکن گیون اکوپمنٹ، اور ان کے بڑے ہائی آرڈر کیجوٹیز بھی ہو رہی ہیں، افغان طالبان کی بھی ہیں، لیکن افغان نیشنل آرمی تو سرنڈر کی، اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، یہ میرا خیال ہے چاہتے یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو بیچ میں انوالو کیا جائے، پاکستان کسی طرح افغان طالبان کے ساتھ بھیڑ پڑے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ اس میں انوالو ہو جائیں افغان کانفلکٹ میں، جو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں، ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم ایک قدم ہی نکالیں، ہمارا کوئی فوجی یا ہمارا کوئی ایئر کرافٹ گائے اکراس دی پاک افغان بارڈر، obviously we don't want that، ویسے بھی فینسنگ ہوئی ہوئی ہے، اور ہم نے کیا ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں ہو سکتا افغانستان میں، اور نہ ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے، دوسرا یہ چاہ رہے ہیں کہ ریفیوجی، اب دیکھیں وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیس ہونا شروع ہو گیا افغانستان میں۔ اب امریکن جو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان پہ بھی
ذرا ان کو بھی تھوڑے یہ مصیبت میں ان کو ڈالا جائے اکنامکلی، اور یہ سارا جو لوڈ ہوتا ہے ریفیوجیز کا. وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ اپنے چیک پوائنٹ سے یہ چیزیں کھولیں بارڈر کو تاکہ ریفیوجیز پاکستان میں آئیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی کیوں ریفیوجیز پاکستان میں آئیں؟ اب تو بات ہو رہی کہ بفر زون بننے چاہیے ود ان افغانستان اکراس دی پاک افغان بارڈر، اس سائڈ کے اوپر جہاں پہ یہ آئی ڈی پیز جو ہیں یا ریفیوجیز جو بھی آپ ان کو کہیں جو ٹیمپرری ڈسپلیس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو وہاں پہ ہونا چاہیے. دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو کم انٹو پاکستان. تو یہ ایک بڑی ڈبل گیم چل رہی ہے ڈبل گیم امریکنز کی طرف سے. ڈسکشن کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے طارق پیرزادہ صاحب، بڑی ٹرکی سچویشن ہے کیونکہ ایک طرف اب ہمارا رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں، اور امریکنز کے لیے جو چائنیز جس طرح سے ترقی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ناقابل برداشت، اور ان کو پتہ ہے کہ اب وہ جنگ اس طرح سے نہیں ہونی ہے، جنگ اس طرح سے کرنی ہے کہ کسی سے آگے آپ اکانومی کے اعتبار سے آگے ہوں. اب ہمارا پاک چائنا کا جو یہ سی پیک ہے، جو سی پیک کوریڈور ہے جس میں ویسٹرن چائنا کو بڑا فائدہ ہوگا اور وہ ٹریڈ روٹ ہے ایک بڑا زبردست، تو وہ بھی ایک انڈینز کو اور امریکنز کو کھٹک رہا ہے، کیونکہ اس میں انڈینز کے لیے اس لیے کیونکہ پاکستان اسے ترقی کرے گا، امریکنز کے لیے اس لیے کیونکہ چائنیز کو وہاں پر ایکسس مل رہی ہے، اور دوسری طرف انڈینز کا اور اسرائیلیز کا نیکسس ہے. جی دیکھیں، میں ذرا افغانستان پہ تھوڑی سی دو چار باتیں کلیئر کر لوں، اور میں ایک ذاتی سی حوالہ بھی دے دوں کہ میرا تازہ ترین جو یوٹیوب پر شو چل رہا ہے پیرزادہ گلوبل افیئر، میں مسلسل طالبان کا انالیسس کر رہا ہوں پچھلے 12-14 دن سے، اور آئندہ بھی چلتا رہے گا. میں ذرا یہ دو باتیں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو یونائٹڈ نیشنز میں بہت بڑی غلط بیانی یونائٹڈ نیشنز کی جو نمائندہ ہے اس نے تقریر کرتے ہوئے کہی ہے، میں نے اس سے بڑا جھوٹ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. میں یونائٹڈ نیشنز کا نام لے رہا ہوں، اس کی جو نمائندہ ہے اس نے کہا کہ 1000 لوگ جو ہیں طالبان کے حملے کی وجہ سے پچھلے 1 مہینے میں مارے جا چکے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ زرنج کا شہر جو کہ نیمروز کا دارالحکومت ہے بغیر کسی جنگ کے جو فتح ہوا ہے، وہ وہاں پہ جو غنی کے حکام تھے، صد غنی کے کابل کی حکومت کے، انہوں نے ہتھیار ڈالے، معاہدہ کیا، اور اس کے بعد وہ ایران بھاگے اپنے خاندانوں کو لے کر. تو وہاں پر تو جب طالبان داخل ہوئے ہیں تو لڑائی کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، نہ کوئی سبب تھا. شبرغان پر جو جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب بھی آپ کو تصدیق کریں گے، اس وقت ایک B-52 جو ہے، B-52 جو پرانے ان کے بمبار ہیں امریکیوں کے، 70,000 پاؤنڈ بمباری کا بوم سے وہ ایک شہر پر گرا رہے ہیں. اور ان کے نتیجے میں بی بی سی نے بھی اشارتاً دبے لفظوں میں کہا کہ ان حملوں سے انسانی جانوں کو خطرہ ہے. خطرے کے ساتھ انہوں نے تصویریں بھی دکھائیں. کہنا یہ چاہتا ہوں طالبان کی وجہ سے کسی شہر میں کسی بھی جگہ کوئی قتل عام نہیں ہوا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ طالبان کی حکومت آئے یا نہ آئے، لیکن تاریخ اور واقعات حاضرہ میں کیونکہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ماکیاولی کا فلسفہ چل رہا ہے. تو دوسری بات، جہاں تک یہ اشرف غنی اور اس کی حکومت کا تعلق ہے، وہ ایک سکتے کے عالم میں ہے اس وقت. لیکن جس طرح افغان وزیر دفاع کے گھر پر حملہ ہوا اور اس کے بعد جو ڈائریکٹر انفارمیشن ہے اس کو انہوں نے اس کو فارغ کر دیا طالبان نے. انہوں نے یہ کہہ کر کیا تھا، یہ نہ سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں آپ ہم پر بمباری کر رہے ہیں معاہدے توڑ کر، تو ہم اب کابل حکومت کے نمائندوں کو نہیں چھوڑیں گے. تیسری بات، طالبان کی جو منصوبہ بندی ہے عسکری وہ اتنی مکمل ہے. ہرات سے لشکر گاہ سے کندھار، اس کے بعد جوزجان اور دوسرے شہروں کا آپ نے خود ذکر کر دیا ہے، کنڈوز کی باری آ چکی ہے. تو یہ بڑی تیزی سے یہ شہر جو ہیں دنوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں اس صوبے. اور ان لوگوں کو اب خطرہ صرف یہ ہے کہ جو کابل میں حکومت ہے اس کو پناہ دینے کا عمل شروع ہونے والا ہے. اور اس کے بعد ان لوگوں کی مغرب کے لوگوں کی بڑی سخت بدنامی ہے، امریکیوں کی بدنامی ہے. کابل کا شہر اس وقت طالبان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. چنانچہ جب عسکری حکمت عملی ان کی بڑی کامیاب جا رہی ہے، صوبے گر رہے ہیں، سرحدوں پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود ایک بات کی تعریف کرنی چاہیے کہ ابھی بھی قطر دوحہ میں وہ مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس دوران امریکیوں نے اور ہندوؤں نے، یہ جو ہندوستان کے انتہا پسند ہندو ہیں، نریندر مودی، جیکسن ٹرمپ وغیرہ، ان لوگوں نے ہوا یہ ہے، میں ذرا سی بیان کر دوں
کہ اب سے 6 دن پہلے یہ جو افغان وزیر خارجہ ہے اس نے جے شنکر کو فون کیا، یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں اور انٹرنیٹ کی. انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے مسئلے کو افغانستان میں لے کر ادھر اقوام متحدہ میں لے کر جائیں. ایک ہی دن کے اندر ہندوستان نے 2-4 دن ہوئے سیٹ سنبھالی تھی، اس کی سلامتی کونسل کی صدارت کی، وہ اس کو لے گئے. اور دیکھیں ذرا بددیانتی، تمام افغانستان کا مسئلہ جس میں امریکی فوجوں کو بحفاظت نکالا گیا ہے وہ پاکستان کی مدد سے نکالا گیا ہے. لیکن ان لوگوں نے، اور یہ بات پاکستان کے ناسمجھ سیاسی حکمرانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کیا گیا کہ ہمیں بولنے اور بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اور ہندوستان کی حکومت اور دوسرے لوگوں کو وہاں پر نہ کھلا فری ہینڈ دے دیا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت 3 چیزیں ہیں جو پاکستان کے سامنے ہیں. بالکل طالبان کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ بنے، اپنی سائٹ پر بیٹھے رہیں. اور یہ جو معید یوسف اور یہ خود وزیر اعظم نے بھی 1-2 دفعہ کہا کہ منتخب حکومت کے ساتھ ہوں گے، افغانستان میں کوئی منتخب حکومت نہیں آ سکتی. پاکستان میں ہونے والے الیکشن کبھی متفقہ نہیں ہو سکے، افغانستان میں کہاں سے منتخب حکومت آئے گی؟ کہاں پر اسی طرح آئے گی جس طرح امریکی آئے تھے، جس طرح طالبان آ رہے ہیں. اس کے بعد وقت جب گزرے گا، ایک ارتقائی عمل آگے چلے گا، اس کے بعد کبھی یہ وقت آئے گا. اس وقت یہ حرکت کرنا کہ جناب یہاں پر یہ پاکستان کے کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ انتخاب کے بعد منتخب حکومت کو تسلیم کریں گے، اس سے بڑی شیطانی ٹھیک ہے طارق نہیں گجرالہ کہ صاحب، ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس جب لوٹ کر آئیں گے تو ہم اس اہم سچویشن پہ اور جو ہمارے بارڈر پر صورتحال ہے اس پر ہم ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے طارق پیرزادہ صاحب جن پوائنٹس کی نشاندہی کر رہے تھے اس میں جو افغان گورنمنٹ کا انٹرنیشنلی رول ہے کہ ہم جتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن ہو، یہی وجہ ہے کہ یہ پیس کانفرنس بھی ہونے جا رہی تھی، اتنا ہی زیادہ افغانی اور افغان گورنمنٹ کہنا چاہیے، افغانی تو نہیں، افغان گورنمنٹ انٹرنیشنلی ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور جا کر جس طرح نواز شریف سے حمداللہ نے ملاقات کی، اس ملاقات کی کیا تک بنتی ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ جس طرح پاکستان سے تو وہ گئے ہوئے ہیں اور واپس نہیں آئے، جتنی مدت کے لیے گئے تھے وہ مدت تو چند ماہ کی تھی اور اب یہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، 2 سال ہونے کو ہیں اور وہ کنوکٹڈ بھی ہیں اور وہاں پر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور پھر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ہمیں جو ہے وہ وہاں پر برا بھلا کہا جا رہا ہے، جبکہ خود ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں افغان گورنمنٹ کو اگر آپ سمجھیں کہ وہ کوئی ہمارے خیر خواہ ہیں، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا جب سے یہ اشرف غنی صاحب آئے ہیں، اشرف غنی ایز این امریکن اینڈ این انڈین پپٹ اینڈ این اسٹوج، اس بات کو سمجھ لیں، پلے باندھ لیں آپ یہ بات، اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 5-6 مہینے سے آپ دیکھیں کہ اس نے کیسے اینٹی پاکستان اور یہ نفرت انگیز اور غلط قسم کی گفتگو پاکستان کے بارے میں کی. اس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کیا کہا، جس کو پھر نواز شریف صاحب کو بھی تھوڑی شرم آنی چاہیے کہ ایک تو وہ کنوکٹڈ ہے، فیوجیٹو ہے فرام دا لا ان پاکستان، اور وہ ایک ایسے شخص کو مل رہے ہیں، اس کو ٹائم دے رہے ہیں جس نے پاکستان کے خلاف کیسے الفاظ استعمال کیے. لیکن جو نواز شریف صاحب کی اس وقت ذہنی کیفیت ہے اور جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ پاکستان دشمنوں کے ساتھ اگر بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور گپ لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پاکستانی قوم بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دیکھیں پیرزادہ صاحب نے ایک بات صحیح کی اور میں بھی یہ کہتا ہوں، یہاں پہ واقعی کچھ لوگ ہیں جو یہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ہمیں وہاں پہ اگر طالبان ملٹری ٹیک اوور کرتے ہیں افغانستان کی تو ہمیں اس کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے یا ہم نہیں کریں گے ادر دین پیسفل ٹرانزیشن آف پاور جو کہ انٹر افغان ڈائلاگ کے نتیجے سے آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں نہیں، اگر انٹر افغان ڈائلاگ جس کی ہم نے کوشش کی اور کہا کہ جناب چلیں ایک تمام ان کے جو فیکشنز ہیں آ جائیں ان کے لیڈر اسلام آباد میں، یہ عید سے پہلے کی بات ہے، لیکن وہ تاشکند میں انہوں نے پھر جب عمران خان اور ڈی جی آئی صاحب نے کلاس لی اور صحیح چہرہ دکھایا اشرف غنی کو کہ یہ آپ کر رہے ہیں، یہ آپ لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں افغانستان سے پاکستان کے ساتھ، تو پھر وہ ظاہری بات ہے اس کی بڑی شرمندگی ہوئی تو میڈیا کو بھی فیس نہیں کر سکا اور انہوں نے یہ اسلام آباد والی میٹنگ کینسل کر دی.
मैं जो समझता हूं कि हमें चले फॉर द सेक ऑफ पीस के एक कोई बात देयर इज नो हार्म कि हम फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इंट्रा अफगान डायलॉग को प्रमोट करें, लेकिन अगर वो नहीं होता अगले 15 दिन में, महीने में, और यही ऑफेंसिव अप्रोच रहती है अफगान अशरफ गनी की और वो अपना रेजिस्टेंस शो करते हैं कि तालिबान से बात नहीं करनी, देन लेट नेचर टेक इट्स नेचुरल कोर्स। अफगान तालिबान काबुल के दरवाजे पे पहुंचते हैं, अफगान तालिबान वहां पे अशरफ गनी की गवर्नमेंट सरेंडर करती है डिस्पाइट ऑल, और अफगान तालिबान मूव इनटू काबुल डिस्पाइट ऑल द अमेरिकन एयर रेड्स एंड B-52 बॉम्बिंग। ठीक है, तालिबान ने पहले भी बड़ा नुकसान उठाया है और 20 साल से वो जंग तो लड़ रहे हैं, तो ये भी फिर एक फेज आने दें। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अमेरिकन और वो वेस्ट वाले कह रहे हैं हम तो अगर उन काबुल में आ गए, टेक ओवर हो गया, हम उनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। मैं समझता हूं चीन को, पाकिस्तान को, रूस को, आई डोंट नो अबाउट सऊदी अरेबिया, बट ये 3-4 बड़े ममालिक, ईरान और सो, हमें रिकग्नाइज करना चाहिए अगर अफगान तालिबान टेक ओवर अपना काबुल, क्योंकि ये वहां पे इंटरनल का मामला है। अफगान जो धड़े हैं वो आपस में लड़े हैं। अच्छा, इसमें एक चीज समझ में नहीं आती है फारूक उम्मीद साहब, मैं ये सवाल अब तारिक पिरज़ादा साहब की तरफ रखूंगा और फिर वो सवाल जो पाकिस्तान, रशिया और चाइना का है और CPAC का है उस पर भी बात आएगी कि जब कहीं कोई बात होती है हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे करते हैं तारिक पिरज़ादा साहब कि जी ये मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, वहाँ पे जो जुल्म व सितम किया जा रहा है, लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, और कश्मीर इशू को हल करने के लिए हम जब इंटरनेशनली बात करते हैं तो कहा जाता है जी इंटरनल मामला है। हत्ता कि जब ये 2019 में 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में जो उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया मूडीज इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो जो अब हो रहा है वो नेहरू का इंडिया नहीं कहा जा सकता, वो मूडीज इंडिया है, तो उस वक्त बहुत से ऐसे मुमालिक थे जिन्होंने स्टेटमेंट्स जारी करते हुए, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, ये कहा था कि ये इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर है। तो जब हम कह रहे हैं अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है, तो ये क्यों नहीं अब उनको हजम हो रहा है जो हमारे और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर जब हम कहते हैं मसले को हल करें, तब हमें कहते हैं कि इंटरनल मैटर है, खुद ही करो, और यहां पर हमें कह रहे हैं कि भाई इंटरनल मैटर नहीं है, हम कह रहे हैं तो हमारी बात नहीं सुन रहे। जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ इसी बात का। मैं पहले तो ब्रिगेडियर हमीद साहब की बिल्कुल उस बात से मुत्तफिक हूँ, लेट नेचर टेक इट्स कोर्स अफगानिस्तान के अंदर, एक बात। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो चुकी है कि अगर यहाँ तालिबान की हुकूमत आती है तो वो पाकिस्तान की दोस्त हो ना हो, वो नई दिल्ली की गुमाश्ता नहीं हो सकती। मैं यहाँ एक जरा सा फिक्रा मुकम्मल कर दूं, जो नवाज शरीफ के मुतालिक कभी गुफ्तगू हुई थी, मैंने अपने 85 प्रोग्रामों में ये बात तसलसल से, और बेशतर लोगों ने हमेशा नाराजगी का इजहार किया कि नवाज शरीफ, और उस वक्त तक कि अफगान हुकाम से नवाज शरीफ की मुलाकातें नहीं हुई थी, नवाज शरीफ हमेशा से मेरे तस्वीर के मुताबिक इल्जाम नहीं है कि इस्लामाबाद में नई दिल्ली का गुमाश्ता था, और मैंने ये भी कहा जब वो लंदन चला गया कि अब वो यही किरदार लंदन से अदा कर रहा है। उस वक्त भी अफगान हुकाम से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मेरा ख्याल है वो मेरा बयान तजिए पर मबनी था, तासुब पर नहीं था। एक बात, इंडिया की बात जहां तक मैं अभी कर रहा था, देखिए सारी जो एकदम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गए हैं, इससे अशरफ गनी की हुकूमत को तो कोई फायदा नहीं है। ये तो इंडिया का मौक़िफ़ है, ये पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी खराबी इलाके में कर रहा है और यहीं से दहशतगर्दी हो रही है, और सारे मामला जो उनके हिंदुस्तान का पोजीशन है, ताकि मकबूजा कश्मीर का मसला एक ज़िमनी मसले के तौर पर साइड लाइन पर रहे, अतराफी तौर पर रहे, और कभी मरकजी बहस का नुक्ता न बने दुनिया में। तो जो अभी आपने बात कही है, मैं ये कहूँगा उस पर, कश्मीर हो, अफगानिस्तान हो, आपने ये जो गुफ्तगू कर हमने सीख ली है हमारे मुल्क के बाज़ दानिशवरों ने कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, हमारी अमन की ख्वाहिश होनी चाहिए, ये दोनों अल्फाज अपनी सिफारतकारी से निकाल दें। इसका ये मतलब नहीं कि हमने जंग करनी है, दुश्मन को दुश्मन समझें, इंडिया इज एन एनिमी स्टेट, ये बात, और उसका सबूत उन्होंने अभी अक़वाम मुत्तहिदा में दिया है। देखिए तो सही, इसके लिए सबूत तो अब खत्म हो चुके हैं। तालिबान के रास्ते में किसी को भी हायल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान और तालिबान से दुरुस्त करने के लिए। इनको अपने मसाइल खुद हल करने दें, अगर वो अपने मसाइल हल नहीं कर सकते
تو 20 سال میں تو بائیڈن کے بقول امریکہ بھی حل نہیں کر سکا تھا، تو پھر تیسرا کون سا ملک ہے؟ چوتھی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2 بڑی سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں اس وقت. روس نے ابھی پرسوں خبر آئی ہے کہ دوحہ میں 11 تاریخ کو امریکہ، چین، پاکستان، انڈیا کے بغیر اور خود اپنے ان کے ماسکو سمیت دوحہ میں اس کو اجلاس بلایا ہے. آج خبر آئی ہے چین سے بھی کہ انہوں نے بھی افغانستان کے مختلف گروہوں کو دوبارہ کی ہے کہ وہ ہم میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ سفارتی کوششیں جو علاقے کے ملکوں کی ہیں، روس اور چین اور بریگیڈیئر صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے، ان کو اہمیت دینے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ چلیں. آپ کسی صورت یہ محیط یوسف جو وہاں سے آ کر کہہ رہا تھا کہ امریکہ یہ نہیں کر رہا ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے، یہ واشنگٹن کی بیسمنٹ سے لایا ہوا ٹھوکرا. میں تو حیران ہوں کہ ان لوگوں کو پاکستان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا گیا ہے. اور ایک بات اور میں ذرا کشمیر کے متعلق کرتا چلوں. کشمیر کے سلسلے میں یہ جو ہو رہا ہے کہ 2003 کے معاہدے پر عمل کیا جائے، دیکھیں سرحدوں پر اگر تھوڑی سی سرگرمی ہو تو اس سے جو متنازع معاملات ہوتے ہیں جیسے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ تو زندہ ہوتا ہے. آپ اس کو خاموش کر کے کشمیر کے مسئلے کو خاموش کریں گے. چنانچہ یہ جو حرکت ہو رہی ہے وزارت خارجہ اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی حکومت کی طرف سے کہ وہ 2003 کے معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے، اور جو نیا وزیر اعظم آیا ہے آزاد کشمیر میں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ پہلے دن ہی عمران خان کے اسی ویژن کی تعریف کی تھی خاموش رہنے کی. تو میں آخر میں ایک بات کہوں گا اس حصے کے آخر میں کہ دیکھیں ایک وجہ ہے کہ فلسطینی پتھر بھی پھینکتے ہیں، بارودی بیلون بھی چھوڑتے ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح مسئلہ زندہ رہے. اگر آپ اس کو زندہ نہیں رکھیں گے تو دیکھیں کشمیر کی تحریک آزادی کی تو آپ ویسی مدد نہیں کر رہے ہیں. نیم عسکری اور عسکری تصادم پہ آپ تیار نہیں ہیں تو آپ زندہ بھی اگر اسے نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ معاملہ اپنی موت آپ مر جائے گا. ٹھیک ہو گیا سر، ہمیں ایک بریک لینی ہے جی، اور بریک کے بعد جب ہم واپس لوٹ کر آئیں گے تو سی پیک کو لے کر بھی بات کریں گے، اور جو یہ ہائیبرڈ وارفیئر ہے کہ جس میں بھارت کی طرف سے ایک اچھی خاصی رقم خرچ کی جاتی ہے کہ کیمپین چلائی جائے ڈیجیٹل میڈیا پہ اور پھر اس کے ذریعے پوری دنیا میں ایک پیغام پہنچایا جائے، اس کو کیسے کاؤنٹر کریں، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی بریگیڈیئر ٹرائیڈ فاروق حمید صاحب، یہ سی پیک کو لے کر کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ چائنا کے ویسٹرن چائنا کو سی پیک کے ذریعے یہ روٹ ملے گا ٹریڈ کے لیے اور چائنا مزید اکنامکلی گرو کرے گا. امریکہ کو یہ یقیناً تسلیم نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اکانومی اس طرح سے گرو کرے چائنیز کی. اور پھر رشیا بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہ سی پیک کے ذریعے پاکستان بھی ترقی کرے گا تو انڈیا کو بھی یہ قابل قبول نہیں. تو اس کو کیسے مینج کیا جائے کہ جو ہمیں یہاں پر ہماری اس گروتھ کو جو ہے وہ روکنے کے لیے، اس کو سلو کرنے کے لیے جو کوششیں کی جائیں گی اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈاکٹر محیط یوسف جو ابھی ہمارے این ایس سے امریکہ 10 دن کا چکر لگا کے آئے تو وہاں پہ یہ بھی بات کی ہوئی ہے کہ پاکستان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اوور آل ہمارے جو کنٹینمنٹ کا پلان ہے چین کا، پاکستان کو بھی اس میں کسی طرح آنا چاہیے، شامل کیا جائے. اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دیکھیں ڈاکٹر محیط یوسف نے آ کے ایک میں ان کی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا جس میں غالباً انہوں نے یہ کہا کہ ہم چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ بیکاز آف پیکولر جیوگرافک لوکیشن ہم ان دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. چلے یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن ہم امریکہ کو اس قسم کی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے جو ہماری چین کو کے ساتھ ہمارے تعلقات بنتے ہیں. چین کے ساتھ ہماری ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ڈیفنس، اکنامک، آپ یو نیم اینی تھنگ. ہماری اس طرح کی اب اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ کہ میں کہتا ہوں ہمارے اچھے ورکنگ ریلیشن ہونے چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو ڈاؤن ریٹ کرنا یا اس میں کمی لے کے آنا فار دا سیک آف یونائٹڈ اسٹیٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. افغانستان میں کیا مسئلہ ان کا ہے کہ اگر افغان طالبان آ جاتے ہیں، افغان طالبان کے ٹھیک ٹھاک ہیلو ہائی ہو گیا ود دا چائنیز. پیچھے گئے تھے 10 دن پہلے، وہاں پہ ان کے فارن منسٹر نے بھی ان کو اپنا پورا ویلکم کیا.
وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ بڑے پیمانے پر چائنیز جو ہے انہوں نے افغانستان میں اب ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، انہوں نے غالباً 60 سے 65 ارب ڈالر کا فگر کوٹ کیا جا رہا ہے جو بیلٹ روڈ انیشیٹو وایا وہ واخان کوریڈور وغیرہ وغیرہ جو پورا سینٹرل ایشیا، وہ تمام کنیکٹیوٹی جو ہے ریجنل اکنامک کنیکٹیوٹی، اس میں چین کا ایک بڑا بھرپور کردار ہوگا، اور افغان طالبان اس بات کو سمجھ گئے، میرے خیال دے آر آن بورڈ. تو اب وہی آگے آئے گا تھرو پاکستان جو آلریڈی سی پیک انفراسٹرکچر پاکستان میں ہے. تو لہذا اس چیز سے وہ اس چیز کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. امریکنز ہو گئے، انڈین ہو گئے، اور یو کے، اور پھر اس کے بعد یاد رکھیں اسرائیل اب یو ای میں آ کے بیٹھ گیا ہے. تو ڈو ناٹ رول آؤٹ کہ بیہائنڈ دا سین بہت کچھ اسرائیلیز بھی ان کے جو سیکورٹی والے لوگ ہیں وہ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان افغانستان اینڈ دا ریجن. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ دیکھیں وی مسٹ، اگر افغان طالبان ٹیک اوور کر لیتے ہیں ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ بھائی دس از دا وے. افغانستان میں ایسا ہی ہوتا ہے. افغانستان میں تو آپ کو پتا ہے کوئی ہر گورنمنٹ جو ہے وہ یا ہر جو جنریشن آتی ہے یا جو پیچھے رولرز آئے ہیں پچھلے 40 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یا پیلس انٹریز ہوتی ہیں یا وہ کو ہوتے ہیں یا ٹیک اوور ہوتے ہیں اور پھر وہ پہلے والے لیڈر کو مار دیتے ہیں. یہ ان کا ایک سسٹم ہے وہاں پہ. ڈیموکریٹک الیکشن اور یہ وہ ہوئے تو اچھی بات ہے، وہ بھی ہم ویلکم کریں گے. لیکن اگر امریکنز انڈینز نہیں کروانا چاہتے ہیں تو پھر حل تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے جو افغان طالبان کا وہاں پہ ٹیک اوور والا جو حل ہے. ٹھیک، طارق مرزادہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب جو یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے جس میں ایک رقم جو ہے وہ خاص طور پہ بھارت کی طرف سے خرچ کی جا رہی ہے اور ایک کیمپین چلائی جاتی ہے، اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے اور ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے بڑا واضح اور آسان جواب ہے کہ اگر 1000 ویب سائٹس یا 2000 ویب سائٹس ہائبرڈ وارفیئر کے لیے استعمال ہو رہی ہیں یا 50,000، تو اس سے ہی پاکستان کو بھی متناسب انداز میں اپنی قوتوں کو حرکت متحرک کرنے کی ضرورت ہے. توانائیوں کو اپنی ہائبرڈ وار کے جو ذرائع ہیں ان کو نئے لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت آپ بھارت کو نشانہ بنائیں. مت خوف کھائیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی کیا کہے گا، کیونکہ ان باتوں کی اہمیت. ویسے ہم تو زیادہ ریاکشن میں چل رہے ہوتے ہیں طارق مرزادہ صاحب. جی ہم تو زیادہ ریاکشن میں چل رہے ہوتے ہیں، ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں، ری ایکٹیو زیادہ ہیں. یہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ اربوں ڈالر کی ہے. ہم کرتے ہی یہی ہیں کہ اچھا ہمیں معلوم تھا ایک عرصے سے جو وہ ڈس انفو جو کیمپین ہے وہ سامنے آئی، یہ ہمیں 10 سال سے معلوم تھا کہ انڈیا یہ کام کر رہا ہے، انٹرسپٹ کر رہا ہے. بریگیڈ صاحب کو معلوم ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یاد ہوگا جب جنرل مشرف صاحب چین کے دورے سے واپس آئے تو اس وقت ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا کہ وہ ٹیلی فون کال انٹرسپٹ انڈیا نے کسی طرح کی تھی. یہ باتیں کو نہیں ہے. تو لہذا ہمیں اس طرف آپ سے بہت پہلے توجہ کرنی چاہیے تھی، لیکن کبھی دیر نہیں ہوتی. آپ فوری طور پر فالتو وسائل لگائیں، بجٹ کے کسی حصے کو کم کریں. آپ اپنی دفاع دیکھیں، ہائبرڈ وار دفاع کا فرنٹ لائن ہے، اس وقت سب سے آگے کا ایک جو ہتھیار ہے. اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو اس وقت میدان جنگ کی باری تو بعد میں آئے گی، آپ کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جو بڑی بڑی الیکٹرک انسٹالیشنز ہیں وہ سیبٹاج ہو رہی ہیں، وہ پھر ان کی طرف جاتے ہیں امریکی، ان کو ٹھیک کرتے ہیں. اس کے بعد نیوی کے کسی چیز پر حملہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے. جو بھی لوگ کر رہے ہیں کیونکہ برابر کا تصادم ہے، آپ کو کرنا پڑے گا. اور جو امریکی جواب میں کر رہے ہیں وہ ایک اچھا امریکیوں کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ خود پروپیگنڈا اتنا نہیں کرتے، جوابی کارروائی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. تو آپ نے یہی کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ مار کھا جائیں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ کو میدان جنگ یا سرحدوں پر یا اور اعتبار سے اپنی ٹیکنالوجی کا کوئی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات ذرا میں اور چلتے چلتے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے بڑی ضروری ہے. دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی مقبوضہ کشمیر کی حد تک تو بہت کمزور ہے. میں بڑی تعریف کرتا ہوں جنرل خالد لودھی صاحب کی اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی
اور ब्रिगेडियर एवान साहब की, तो वो इस बात से मुतफिक है कि अब रवायती सिफारतकारी जो कि खासी हो चुकी है, अब जो थोड़ा सा अगला कदम भी उठाना चाहिए, कुछ जमीनी इकदाम का वक्त आया है ताकि भारत पर कुछ दबाव तो आए ना। अगर आप भारत पर दबाव पैदा नहीं करेंगे, देखिए इंडिया की पॉलिसी है क्या, वो हर वक्त प्रोपेगेंडे के जरिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमलों के जरिए और तरीकों से पाकिस्तान को दबाव में डालता रखता है। चुनाचे आपने उसके लिए नीम अस्करी और उसका कहते हैं जो रवायती दबाव है वो पैदा करना है, और ये अगर आप नहीं करेंगे तो कश्मीर का मसला, तो आप ये समझते हैं तारिक पिजादा साहब कि हमें खुद से कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बजाय इसके कि हम जवाब दे रहे हों, जवाब दूसरों को देना पड़े? मैं तो आपने जो प्रोएक्टिव होने की बात की थी उसी पर उसको बड़ी तकसीम की नजर से देखता लेकिन वो प्रोएक्टिव क्या मिलिटरीली हमें होना चाहिए या हम दूसरे रूट्स अब इख्तियार करें, क्योंकि अब दुनिया किसी और तरफ चल पड़ी? जहां तक कश्मीर की तहरीक का ताल्लुक है, पूरी तरह मदद करें। देखिए मैं एक कानूनदान भी हूं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को तो एक तरफ छोड़ दे, करारदादें मौजूद हैं कि इसका यहाँ के लोगों की राय लेकर इसका स्वाब कराकर इस इलाके का मसला हल करना है। अब चूंकि 70 साल से एक मुल्क इस रास्ते में रुकावट है, तो आपको अजरबैजान के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और अजरबैजान के जो सदर हैं इल्हाम अलीयॉफ, उनका एक सुनहरा फिक्रा मुसलमानों की तारीख में तो लिखा जाएगा। उन्होंने कहा था जंग के दौरान कराबाख को आर्मीनिया से रिहा कराने के दौरान, जो कि अब हो चुका है, उन्होंने कहा कि देखिए हमने 28 बरस इंतजार किया, बैनुल अक़वामी बरादरी ने हमारी कोई मदद नहीं की, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा मानता था और मानता है कि कराबाख इसका हिस्सा है अजरबैजान का। कश्मीर की यही सूरत हाल है कि इसको जाना देखना ये है कि पाकिस्तान की तरफ जाना है इसने या उसकी तरफ, इंडिया की तरफ। इसके मुताबिक अगर वो इंडिया आगे पेशरफ्त नहीं करने दे रहा है तो आपको यकीनन किसी नीम अस्करी, इंटेलिजेंस, मंसूबाबंदी, अस्करी तरीका, तहरीक आजादी की मदद, कोई भी जरिया जो आपको मुनासिब लगता है करना होगा। पाकिस्तान, एक आखिरी बात कह दूं, अब वो 1971 का पाकिस्तान नहीं है। ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, पूछ लें मुझसे ज्यादा फौजी मामलात को समझते हैं। 2100 के करीब 125 मिलीमीटर की जो स्मूथ बोर गन्स हैं वो हमारे टैंकों पर लगी हुई हैं। इतने तो टैंकों की फोर्स हमारे पास कभी भी इतने जदीद टैंक नहीं आए थे। हमारे मिसाइल फोर्सेस, हमारी आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग, हर चीज तैयार। खतरा तो हमें फैसला साजी से है जो हम ठीक नहीं कर रहे, और ये शिकायत मुझे इमरान खान की हुकूमत से कश्मीर के मसले पर ज्यादा होती जा रही है। ठीक, फारूक हमीद साहब, जो शुरू में प्रोग्राम के आगाज में मैंने ये कहा था कि चूंकि अब हम वेस्टर्न बॉर्डर्स पे पहले भी इंगेज थे, अब मजीद हम इंगेज होंगे, मतलब पहले जितना ही समझ लें कि हमें वहां पर अपनी तवज्जो को जो है वो बरकरार रखना होगा। और ईस्टर्न बॉर्डर्स पे हमारे पास एक कुशन था, अब वो कुशन हमारे पास नहीं है, तो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे फिर हमें क्या करना होगा? हम कैसे बैलेंस आउट करेंगे दोनों सिचुएशंस को? देखिए ईस्टर्न बॉर्डर्स पे तो सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो एक अच्छी बात है, 4 महीने से सीज फायर होल्ड कर रहा है। ईस्टर्न बॉर्डर्स पे माली में तो ठीक है, इंडियन ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईस्टर्न बॉर्डर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो भी सिक्योर है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी इज ऑब्वियसली लुकिंग आफ्टर आवर ईस्टर्न बॉर्डर्स। और हर चीज़ के ऊपर अगर इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट सिंध साउथ में, वो तमाम चीज़ों का जहाँ जहाँ के नए को बेसिस बन रहा है, कोई ट्रुप कॉन्सेंट्रेशन हो रही है, तो आई एम श्योर वो हमारा एक रूटीन है कि वी हैव टू कीप मॉनिटरिंग, टू बी अवेयर कि किसी किस्म की कोई एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं हो रही है, क्योंकि कोई जारहाना अप्रोच तो नहीं है। लेकिन जिस चीज़ का ज़्यादा मुझे डर है वो ये है कि ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे आपको लगता है फारूक हमीद साहब कि ये एक बार फिर वो अहमकाना हरकत करेंगे जो पहले भी करके एक दफा उनको जवाब मिल चुका है उसका? देख बिल्कुल, वंस उसको चीज तो अब तो 2.5 साल तकरीबन हो गए। बात यह है कि आउट ऑफ डेस्परेशन आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन से और प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और स्पेशली जब इन हालात में जब उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग उनको बैकिंग टू द अमेरिकन के अगर वो इससे कोई इनिशिएटिव करते हैं तो जाहिर बात है अमेरिकन की बैकिंग होगी, बरतानिया भी उनको बैक करेगा बिकॉज उनके अज़ाइम है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखें
जो मैं सेगमेंट में नहीं कह सका, जी। सी पैक के ऊपर देयर कैन नेवर बी एनी कॉम्प्रोमाइज। ये मेरा ख्याल है अमेरिकन को मालूम है, सबको मालूम है, जी हाँ। सी पैक पे हम सब कॉम्प्रोमाइज होना सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, वी शुड बी रेडी कि चाइनीज पे या सी पैक प्रोजेक्ट्स पे ये दहशतगर्दी के हमले करने की कोशिश करेंगे। गो कि हम अलर्ट हैं एंड वी नो एग्जैक्टली कि कौन कौन से किधर किधर यहाँ पे इनके स्लीपर सेल्स हैं और वो पूरा इनका जो लिंक्स हैं, लिंकेजेस फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। वो देखें, एक अच्छी बात है, मिसाल के तौर पे इवन नाउ अफगान तालिबान ने काफी अफगानिस्तान के एरियाज पे 70-80% पे कब्जा कर लिया जी है। हाँ। खासकर मैं ईस्ट और साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इंडियन के कैंप्स हैं, ये एंटी पाकिस्तान जो मिलिटेंट ग्रुप्स वहाँ पे हैं, तहरीक तालिबान और ये दाइश, इस किस्म के लोग जो हैं। मैं समझता हूँ कि शायद हम देखेंगे कि इनकी तरफ से वो जो दहशतगर्दी की और ये दरअंदाजी जो करते थे फ्रॉम अक्रॉस दी पाक अफगान बॉर्डर, उसमें बिल्कुल आप देखेंगे कमी आएगी। और ये भी एक बड़ी तकलीफ है अमेरिकन को भी और इंडियंस को और अफगान इंटेलिजेंस को कि अगर यहाँ पे अफगान तालिबान डोमिनेट कर जाते हैं तो हम अफगानिस्तान की सरजमीन से कैसे पाकिस्तान पे, जिस तरह मादी में बलूचिस्तान में केपी में हमले करते थे दहशतगर्दी के और लिंक करते थे अपने लोगों के साथ अक्रॉस दी बॉर्डर, तो अब रास्ते बंद हो गए। तो हाँ, तो अब कैसे होगा? सो देखें, मैं समझता हूँ जो काम अल्लाह ताला करता है वो ठीक करता है। ये लोग ये एंटी पाकिस्तान इन लोगों की सोच है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की सोच है। लेकिन मैं समझता हूं अफगान तालिबान के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ना हमें उनके साथ एंगेज अपना किसी किस्म के किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना चाहिए। इनकी कोशिश होगी ये अमेरिका और ये इंडिया और अफगानिस्तान थ्रू स्ट्रैटेजी कि किस तरह हम उनके साथ उलझ जाएं, हमें उनके साथ इट इज देयर इंटरनल मैटर एंड वी शुड लीव इट अप टू देम। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फारूक हमीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। तारिक पिरजादा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।